السلام علیکم معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار ان ویڈیوز کو سننے سے پہلے ثواب کی نیت فرما لیں۔ ان ویڈیوز میں اردو ترجمے کو اتنا آسان کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی دینی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر تشریح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری فورسز کو ہر آزمائش سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے اعضاء کو آخر تک بندگی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ آخر میں میرے لیے خصوصی دعا کی التجا ہے کہ میرا پروردگار میری اس کاوش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کی ویڈیو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کتاب و سنت پر سختی سے پیروی کرنے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہو اور میرے ان احکام میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے منع فرمایا ہے، ان میں سے کوئی حکم اگر اس کے پاس پہنچے اور وہ اسے سن کر یہ کہہ دے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملا ہے ہم صرف اسی کی ہی اطاعت و فرما برداری کریں گے، حالانکہ وہ عقل کے اندھے یہ نہیں جانتے کہ بہت سے مسائل و احکام قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہے، وہ صرف حدیث میں وضاحت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ مسند دراصل امیروں کے آرام دہ گدے کو یا ان کی تکیہ گاہ کو کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر حدیث ہے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی حدیث بھی عطا کی گئی ہے۔ خبردار، ان قریب اپنی مسند یعنی امیروں کی تکیہ گاہ پر پڑا ایک پیٹ بھرا خوش خوراک آدمی کہے گا کہ صرف اس قرآن کو اپنے اوپر لازم جانو، یعنی فقط قرآن ہی کو سمجھو اور اسی پر عمل کرو، اور جو چیز تم قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو، اور جس چیز کو تم قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام جانو، حالانکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے وہ ویسا ہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ خبردار، تمہارے لیے نہ پالتو گھریلو گدھا حلال کیا اور نہ کچلی یعنی نوک دار دانت رکھنے والے گوشت خور درندے جیسے کہ شیر، چیتا، بھیڑیا، اور ذمی یعنی وہ غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں رہے اور جزیہ اور ٹیکس ادا کرے، تو اس کی گری پڑی کوئی بھی چیز جب تک کہ وہ خود اس سے بے پرواہ نہ ہو جائے، یہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اور جو شخص کسی دوسری قوم کا مہمان بنے تو اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرے، اگر وہ لوگ مہمان نوازی نہ کرے تو اس مہمان آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی کے برابر اس سے مال وصول کرے۔ مہمان نوازی والی بات کا حکم اسلام کے آغاز کے وقت تھا، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگلی حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت عرباس بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم کو نہایت ہی مؤثر انداز میں نصیحت کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف بھی پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نصیحت کرنے والے کی یہ آخری نصیحت ہے، لہٰذا ہم کو کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور تم کو مسلمان سردار جو بھی حکم دے اسے سننے اور پورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ سردار حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو آدمی میرے پاس زندہ رہے گا
وہ مسلمانوں میں اختلاف بھی دیکھے گا۔ ایسی حالت میں تم پر لازم ہے کہ میرے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو اپناؤ اور اسی طریقہ پر بھروسہ رکھو، اور اس طریقہ کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، اور تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر اس خط کے دائیں بائیں کئی چھوٹی اور ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچی اور فرمایا، یہ بھی راستے ہیں جن میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے شیطانی راستے کی پیروی نہ کرو تاکہ وہ تمہیں پریشان اور منتشر نہ کر دے۔ کتاب و سنت کی پیروی پر حدیث ہے۔ حضرت معاویہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ جنتی گروہ جماعت ہیں، اور میری امت میں کئی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر ان کے عقائد و اعمال میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی جس طرح بولے اور پاگل کتے کا اثر کٹے ہوئے شخص کے رگ و ریشے یعنی پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدایت پانے اور ہدایت پر قائم رہنے کے بعد کوئی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آپس میں دینی معاملات پر جھگڑتی نہیں ہے، اس لیے دینی معاملات اور شرعی مسائل پر جھگڑنا نہیں چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وہ آپ سے باتیں محض جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی جماعت سے بالشت بھر بھی یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا ہوا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا، یعنی وہ شریعت کی پابندی اور قید سے آزاد ہو گیا۔ اور جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا عمل بالکل اس طریقہ کے مطابق ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسل حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ یعنی احادیث ہیں۔ ایسی حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے والا تابعی ہو جبکہ صحابی نہ ہو۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے دین میں نئی بات ایجاد کر لیتی ہے، یعنی ایسی بدعت جو سنت کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے اس بدعت جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ سنت قیامت تک اس کی طرف واپس نہیں کی جاتی۔ کتاب و سنت کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی بدعتی کی عزت اور مدد کی، دراصل اس نے اسلام کے ستون کو گرا دینے میں مدد کی۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور اس راستے کے آخری سرے پر پکارنے والا کھڑا ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے، راستے پر بالکل سیدھے چلے آؤ، غلط راستے کی طرف نہ جانا۔ اس پکارنے والے سے پہلے یعنی اس کے آگے کھڑا ہوا ایک دوسرا پکارنے والا بھی ہے،
جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا پکارنے والا پکار کر کہتا ہے تجھ پر افسوس ہے، اس کو مت کھولو، اگر تو اسے کھولے گا تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور وہاں تو سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت کی اور فرمایا سیدھے راستے سے مراد دین اسلام ہے جس کو اختیار کر کے ہم جنت میں پہنچیں گے، اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کو اختیار کر کے ہم دوزخ میں پہنچیں گے، اور دروازوں پر لٹکتے ہوئے پردوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، اور اس راستے کے سرے پر جو پکارنے والا کھڑا ہے وہ قرآن شریف ہے، جبکہ دوسرا پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کرنے والا فرشتہ ہے جو ہر مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اسی کو تائید الہی اور توفیق الہی بھی کہتے ہیں۔